بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم پارٹ 2 شروع کر رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو یہ حضرت ابو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتنہ کے متعلق ایک دفعہ فتنہ کے متعلق بیان کر رہے تھے، تو ایک شخص آیا، وہ جا رہا تھا، اس کے چہرے پہ ایسا کپڑا ڈلا ہوا تھا، سر ڈھکا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ تو آسمان نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ جو شخص جا رہا ہے نا، وہ جو شخص جا رہا ہے وہ فتنے کے دور میں ہدایت پر ہوگا، وہ ہدایت پر ہوگا۔ اور تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گیا ان کی طرف، اس شخص کی طرف، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ تو میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ہیں وہ جن کا آپ کہہ رہے تھے کہ فتنے کے وقت وہ یہ شخص ہدایت پہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک خاص قمیص پہنائے گا اور منافقین اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نے وہ لباس نہیں اتارنا جب تک کہ مجھ سے ملاقات نہ ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قمیص، وہ لباس کیا تھا؟ وہ خلافت کا لباس تھا۔ اور ایک اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عثمان آسمان کے پاس آئے اور آپ نے عثمان سے کہا قریب آ جاؤ، اور ان کے کان میں کچھ کہنا شروع کر دیا۔ بات سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت عثمان سے کہ عثمان، میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو عثمان رضی اللہ نے کہا، جی مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ پھر اس طرح ایک اور موقع پر آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ فتنہ میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور آپ نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس وقت اس شخص کے ساتھ رہنا، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے ان کا ساتھ دینا۔ اور ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان 3 فتنوں میں سے جو بچ گیا، فتنوں سے جو بچ گیا وہ بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا۔ وہ فتنہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری پہلا فتنہ میری موت ہے، دوسرا دجال ہے، اور تیسرا خلیفہ کی شہادت کے وقت جو فتنہ پیدا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ابو بکر تشریف لائے تو آپ لیٹے، گھر میں نا آپ لیٹے ہوئے تھے اپنے بستر پر، اور آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ ابو بکر آئے اور کچھ دیر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، اسی طرح آپ اسی طرح اسی پوسچر میں لیٹے رہے، ریلیکسنگ پوسچر میں، تو وہ بھی چلے گئے۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑے ٹھیک کیے، اور حضرت عائشہ کو بھی کہا کہ اپنا حجاب وغیرہ اور بہتر کر لو، پہلے بھی لیا ہوا تھا حضرت عمر کی دفعہ، تو اور ٹھیک کر لو کہ۔ تو جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ میرے بابا آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، حضرت عمر آئے تو آپ ایسے ہی لیٹے رہے، تو جب یہ آئیں تو آپ نے اس طرح کا رویہ کیوں اختیار کیا؟ تو بہت حیرانی سے پوچھا حضرت عائشہ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس آدمی کی حیا نہ کروں جس آدمی کی حیا فرشتے کرتے ہیں؟ اور وہ کہتی ہیں، آپ نے فرمایا اگر میں اس طرح لیٹا رہتا نا تو عثمان سے بات ہی نہیں ہونی تھی، وہ اپنی بات کر ہی نہیں سکتا تھا، اتنا وہ شرمیلا ہے، وہ بات نہیں کر سکتا۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی اسلام بہت پھیلا، اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر عبداللہ بن عمر کافی ضعیف العمر ہو گئے تھے، تو سفید بال، کافی ضعیف ہو گئے تھے، تو وہ بیٹھے ہوتے تھے حج کے موقع پر، اور لوگوں کو جو حج پہ آتے تھے ان کو ریسیو کیا کرتے تھے، اور ان کے سوالات کا جوابات بھی ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے، یہ بھی کرتے تھے وہ۔ کہ مصر سے ایک شخص آیا اور وہ آ کے کہتا ہے کہ
یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ قریش ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے یہ جو ان میں بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو بتایا اس کو گیا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کہنے لگا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ عثمان آپ سے، وہ عبداللہ بن عمر سے سوال کر رہا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ عثمان عہد کی جنگ میں نہیں تھے، بدر کی جنگ میں نہیں تھے، اور بیعت رضوان میں بھی نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں معلوم ہے معلوم ہے۔ تو کہنے لگا کہ تو پھر ان آپ لوگوں نے ان لوگوں کو خلیفہ کیسے بنا لیا؟ یہ وہ سوال کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ پہلے تو میں احد کا بتا دوں کہ جو لوگ احد میں پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے، اور بدر اور بیعت رضوان کا ہمیں پتہ ہے۔ بدر میں حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پیچھے رہے تھے، ٹھیک ہے، اور بیعت رضوان تو ہوئی ان کی وجہ سے تھی۔ ابھی دیکھیں صحابہ اس وقت زندہ تھے، تو کس طرح کے سوال و جوابات ہو رہے ہیں؟ یعنی یہ فتنے کی بات ہی ہے نا، اس طرح کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور حالانکہ یہ سارے واقعات ان لوگوں کے صحابہ کے سامنے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو لوگ پھر بھی ان پہ اس طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ ابھی یہاں بریک لیتے ہیں، تو ابھی اس کا تھرڈ اینڈ لاسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیے۔